بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 14 ہے، جس میں ہم شاعر السموأل ابن عادیہ کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ شاعر جاہلی ہیں، جاہلیت کے شاعر ہیں، من شعراء الجاہلیہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اس کا تعلق ہے، اور وفاداری میں یہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو ان کے اشعار ہیں جس میں وفا کا بھی ذکر ہے، شجاعت کا بھی کچھ ذکر ہے۔ تو آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم اشعار پڑھیں گے، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ وقال السموأل بن عادیہ اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس غيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول وما غرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل لنا جبل يحتله من نجيره منيف يرد الطرف وهو كليل رسى أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل وإنا لقوم ما يرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل صفونا فلم نكدر وأخلص سرنا إناث أطابت حملنا وفحول علونا إلى خير الظهور وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول فنحن كماء المزن ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول وما أخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيل وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول وأسيافنا في كل غرب ومشرق بها من قراع الدارعين فلول معودة أن لا تسل نصالها فتغمد حتى يستباح قبيل سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم وليس سواء عالم وجهول فإن بني الديان قطب لقومهم تدور رحاهم حولهم وتجول۔ ہم نے اشعار پڑھ دیے، کافی زیادہ اشعار ہیں، لیکن جتنا ہو سکے گا اس سبق میں ہم لیں گے، اور بقایا اشعار انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اذا المرء جب کوئی آدمی، لم یدنس میلی نہیں کرتا، خراب نہیں کرتا، من اللؤم لؤم کی وجہ سے، کمینے پن کی وجہ سے، عرضہ عرض کہتے ہیں عزت، پاک دامنی۔ جب آدمی لؤم کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے یا کمینے پن کی وجہ سے اپنی عزت کو پامال نہیں کرتا، خراب نہیں کرتا، فکل رداء پھر کوئی بھی اگر وہ کپڑا پہن لے، کوئی بھی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لے، فکل رداء یرتدیہ ای یلبسو، یرتدی معنی یلبسو جو وہ پہنتا ہے، جمیلو اس میں اچھا لگتا ہے۔ انسان کے کپڑے بھلے پھٹے پرانے ہوں، پر اگر وہ اپنی عزت کو داغ نہیں لگاتا یا نہیں لگایا ہو تو وہ پھر بھی خوبصورت ہے۔ دوسرا آدمی اس کے برعکس جتنا بھی اچھا کپڑا پہن لے لیکن اس کی عزت داغدار ہے تو وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں۔ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ غَيْمَهَا
اور اگر وہ اپنے نفس پر ظلم نہ اٹھائے، وَإِنْ ہوا اور اگر وہ لم يحمل نہ اٹھائے علی النفس اپنی جان پر، ضیمہا ظلمہا اس کا جو ظلم کرنا ہے، یعنی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا وہ شخص، فلیس الی حسن الثناء سبیل تو اچھی تعریف کی طرف کوئی راستہ، فلیس الی حسن الثناء سبیل یعنی اگر وہ ظلم نہیں کرتا کسی پر تو وہی ہے جس کی ہم تعریف کریں گے اور جو یعنی تعریف کا مستحق ہے، یعنی اچھی کارکردگی اسی کی ہے اور اسی کے بارے میں بندے لگے ہوں گے، مدح کریں گے۔ اس میں ہے تعیرنا، یہاں پر بیگم مراد ہے یا کوئی عورت مراد ہے کہ وہ ہمیں عار دلاتی ہے، عیرا یعیرو، تعیرنا فلاں عورت ہمیں عار دلاتی ہے، انا قلیل کہ ہم بہت کم ہیں، عدیدنا اے عدد کے اعتبار سے، وہ ہمیں کہتی ہے تم بہت کم لوگ ہو، تمہارا قبیلہ چھوٹا ہے، تمہاری اتنی عدد نہیں ہے، تو وہ عار دلاتی ہے۔ تو میں نے فقلت لہا تو میں نے اس سے کہا ان الکرام قلیل کہ شریف لوگ کم ہی ہوتے ہیں، کرام جمع کریم، وما قل من كانت بقایاہ مثلنا اور در حقیقت وہ لوگ کم نہیں ہیں جن کی اولاد ہم جیسی ہو، وما قل وہ کم نہیں ہے من كانت بقایاہ من كان اولاد مثل اولادنا وہ لوگ ہرگز کم نہیں جن کی اولاد ہماری طرح شجاع بہادر وغیرہ ہو، تو وہ بالکل بھی کم نہیں کہہ سکتے ان کو آپ۔ شباب وہ ایسے جوان ہیں تسامى للعلا کہ جوان اور ادھیڑ عمر سب بلند مرتبہ کی طرف ترقی کرتے رہیں۔ دیکھو تسامى معنی ترقی، تسامى یتسامى اوپر کی طرف جانا، ترقی کرنا، تو یہاں بھی دیکھیں للعلا اوپر کی طرف۔ طیب یہ ایسے جوان، الکہول جوان شباب کو کہتے ہیں اور کہول ادھیڑ عمر اور بوڑھوں کو کہتے ہیں، تو یہاں کے جوان اور بوڑھے تسامى للعلا دونوں اوپر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ تو کیسے کہتے ہو کہ ہم بہت قلیل ہیں۔ چوتھا شعر ہے وما ضرنا اور ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا، انا قلیل کہ ہم تھوڑے ہیں، وجارنا اور ہمارے جو پڑوسی ہیں عزیز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بات ہمارے لیے نقصان دہ نہیں کہ ہم کم ہیں جبکہ ہمارے ہمسایہ عزت والے ہیں، عزیز عزت والے یا زیادہ ہیں، کیونکہ وجار الاکثرین ذلیل دیکھو اور اکثر لوگوں کے ہمسایہ ذلیل ہیں، یعنی اگر وہ خود اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہو سکتا ہے ان کے پڑوسی ذلیل ہوں ان کی وجہ سے، انہوں نے ان پر ظلم کیا ہو، اور بھی بہت ساری اس کی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہمارا نقصان دہ نہیں کہ ہم کم ہیں جبکہ ہمارے ہمسایہ عزت والے اور اکثر لوگوں کے ہمسایہ ذلیل ہوتے ہیں۔ آگے لنا جبل اور ہمارے لیے ایک بلند پہاڑ ہے، لنا جبل یحتلہ من نجیرہ وہ آدمی وہاں رہتا ہے جس کو ہم جگہ دیتے ہیں، جس کو ہم امان دیتے ہیں، جس میں وہ آدمی اتر سکتا ہے جس کو ہم پناہ دیں۔ ہمارے پاس پہاڑ بھی ہے، یحتلہ یأتیہ یجیء ہناک من نجیر جس کو ہم پناہ میں رکھتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں منیف، منیف کا ترجمہ ہوگا کہ بہت بلند پہاڑ، انافا منیف مناف، یرد الطرف یرد النظر وهو کلیل جو بھی اس پہاڑ کی طرف دیکھتا ہے اس کی نظر واپس اس کی طرف لوٹتی ہے۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ بھائی اتنا اوپر ہے کہ میری ٹوپی ہی گر گئی، تو کہتے ہیں منیف اتنی اونچائی ہے اس پہاڑ کی، یرد الطرف وهو کلیل وهو تعب، کلیل معنی یعنی تھک جانا، کند ہو جانا، انسان جب اس پہاڑ کو اس کی اونچائی کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر تھک جاتی ہے۔ تو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنے ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں۔ آگے رسا اصلہ تحت الثرى وسما به اس پہاڑ کی جڑ تحت الثرى میں ہے اور اس کی وہ طویل چوٹی جس کی بلندی تک پہنچنا نہیں پہنچا جا سکتا اس پہاڑ کو ثریا تک بلند کرتی۔ تو کہتے ہیں کہ رسا معنی ہو زمین میں گڑ جانا، ٹھیک ہے، اصلہ یعنی اس کی جڑ یہ اتنی اندر ہے، تحت الثرى مٹی کے اندر، وسما به اور اس کی اونچائی
الی النجمی گویا کہ ثریا کی نجم ستارے یا پوری ایک جماعت ہوتی ہے ستاروں کی جس کو ثریا کہا جاتا ہے، وہاں تک اس کی اونچائی ہے۔ فرع اس کا ایک شاخ اوپر ہے، لا ینال طویل وہ ہاتھ میں نہیں آنے والا، اس کی بلندی کی وجہ سے اس تک پہنچنا بھی ناممکن ہے، یہ بتانا چاہ رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تیسرے 8واں جو شعر ہے، وَإِنَّا لَقَوْمٌ مَا نَرَى الْقَتْلَ سَبْ، ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم قتل کو بھی عار نہیں سمجھتے، اور ہم ایسی قوم ہیں کہ قتل کو عار نہیں سمجھتے۔ اذا ما رأته عامر و سلول، جب کہ بنو عامر اور سلول اس کو عار سمجھتے ہیں، یعنی بنو عامر اور سلول دو قبیلے ہیں، وہ قتل کو عار سمجھتے ہیں، اور لیکن ہمارے ہاں کیا رواج ہے، ہم قتل کو بھی عار نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ یقربو قریب کرتے ہیں ہمیں، حب الموتی موت کی محبت، آجالنا لنا یعنی ہمیں موت سے اتنی محبت ہے کہ ہماری محبت ہماری موت کو ہمارے قریب کر دیتی ہے۔ یقربو قربا یقربو قریب لانا، حب الموتی موت کی محبت، آجالنا ہمارے اجل کو، آجال کو ہمارے قریب، وتکرہہ کیونکہ بنو عامر اور سلول جو ہے نا، بنو عامر میں نے کہا کہ بنو عامر اور سلول اس کو ایک عار سمجھتے ہیں، کیوں؟ وتکرہہ اور وہ ان کو بہت ناپسند کرتے ہیں، آجالہم فتطول، ٹھیک ہے، یعنی وہ موت سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ موت کو عار سمجھتے ہیں، تو وہ موت کے منہ میں ہاتھ نہیں دیتے، گویا کہ وہ شجاع نہیں ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ وتکرہہ دیکھو یہاں سے مراد کیا ہے، موت کی محبت ہماری آجال کو قریب کرتی ہے، اور ان کی آجال یعنی موت کو ناپسند کرتی، اس لیے ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، تو وہ کیونکہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے، موت کا سامنا نہیں کرتے، تو وہ زندہ ہیں، ان کی عمریں بھی زیادہ ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ آگے وما مات منا سید، اور ہمارا سردار اپنی طبعی موت نہیں مرا، حتف انفہ، حتف انفہ طبعی موت، کیوں؟ کیونکہ ہم جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم بہادر اتنے ہیں کہ ہمیں بستر پر موت پسند نہیں۔ وما مات منا ہم میں سے نہیں مرا کوئی بھی، حتف انفہ طبعی موت، ولا طل منا اس کا مطلب ہوگا بغیر قصاص کے چھوڑنا، ہمیں جب کوئی قتل کرتا ہے نا تو ہم اس سے پھر قصاص لیتے ہیں، قاتل سے قصاص لیتے ہیں۔ اور آگے کہا اور نہ ہمارے مقتول کا خون رائے گاں جاتا ہے جہاں کہیں بھی ہو، بلکہ ہم قصاص لیتے ہیں یا پھر دیت لیتے ہیں۔ ولا طل منا اور ہم سے نہیں بچا کوئی بھی، حیث کان قتیل جہاں کہیں بھی ہمارا قتیل یعنی مقتول ہو، ہمارے کسی آدمی کو کوئی قتل کرے گا، ہم تو یا اس سے قصاص لیں گے پورے کا پورا، یا اس کا دیت وغیرہ یا جو بھی ہوگا معاملہ کریں گے اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تسیل علی حد الضباط نفوسنا، یہاں پر اس کا ترجمہ ہے ہماری جانوں کا خون تلواروں کی دھاروں پر بہتا ہے، تسیل سال یسیل بہنا، علی حد الضباط یعنی تلواروں کی جو دھاریں ہیں، حد الضباط کیونکہ غبات سیف کو کہتے ہیں اور دھاروں کو کہتے ہیں، تلواروں کی جو دھاریں ہیں وہاں پر ہمارے خون جو ہے نا وہ بہتے ہیں، نفوسنا ہمارے جانوں کے خون۔ ولیست علی غیر الضباط تصیل اس کے علاوہ کہیں بھی ہم اپنا خون نہیں بہاتے، ولیست اور نہیں بہتے، علی غیر الضباط تلواروں کی دھاروں کے علاوہ، تسیل نہیں، ولیست تسیل علی غیر الضباط اس طرح پڑھیں گے، ولیست تسیل دماؤنا اور ہمارے خون نہیں بہتے، علی غیر الضباط سوائے تلواروں کی دھاروں، بلکہ ہم اس میں بہادری کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اتنے بہادر ہیں۔ آگے کہا صفونا فلم نکدر واخلص سرنا، ہم نسباً صاف ہیں، صفونا یعنی ہمارا نسب صاف ہے، اس میں کوئی میل نہیں، کوئی برائی نہیں، فلم نکدر ہم مقدر اور مشکوک بھی نہیں، واخلص سرنا ہمارے نسب کو مردوں اور عورتوں نے خالص کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک چیز ہیں، ہم خود بھی صاف ہیں، نسب بھی صاف ہے، اور اسی طرح ہم مشکوک مقدر نہیں ہیں، اور ہمارے جو راز ہیں ہماری عورتوں اور مردوں نے اس کو صاف رکھا ہے۔ اناثن ایسی عورتیں، اطابت حملنا انہوں نے ہمارے حمل کو اچھی طرح رکھا، یعنی ہم نجیب الوالدین ہیں۔ وہ فحول کہتے ہیں، دیکھو اناثن عورت، فحول مرد،
اناث و فحول اطابت حملنا، عورتوں اور مردوں نے ہمارے حمل کو اچھا رکھا، پاک رکھا، کبھی اس میں دھوکہ اور برائی نہیں کی، فحاشی نہیں کی۔ علونا، ہم بلند ہیں، الی خیر الظہور، الی خیر الظہور، ہم بہترین پشتوں کی طرف بلند ہوئے۔ بہترین پشت کیا ہیں؟ جو گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم بڑے بڑے گھوڑوں پر، اچھے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، یا کہیں کہ ہماری جو آباء و اجداد، جو ہمارا ایک سلسلہ ہے، ہمارا ایک نسب ہے، وہی بہت بہترین پیٹھ ہیں۔ ظہور زہر کی جمع ہے، زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، یعنی جو نسل در نسل یا پیٹھ در پیٹھ ہماری کیا کہتے ہیں آبیاری ہوئی ہے، تو وہ ہم علونا بہت بلند پایا ہیں۔ وحطنا لوقت، اور پھر نزول نے ہم کو ایک وقت میں بہترین بطون کی طرف اتارا۔ وحطنا، حطّ یحط بمعنی نزل ینزل، تو پھر ہم نازل ہوئے ایک پیٹھ سے ایک پیٹ میں۔ دیکھو خیر البطون، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو پیٹھ سے پیٹ کی طرف ہم منتقل ہوئے، یعنی اچھی پیٹھ تھی، یعنی صلب کہتے ہیں نا، بین الصلب والترائب، تو وہاں پر انسان اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں، تو پیٹھ سے پیٹ میں ہم منتقل ہوئے، تو پیٹھ بھی بہترین تھا، اب جو ہے نا خیر البطون، اور بطن بھی نزول اترنے کے وقت۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ فنحن کماء المزن، چنانچہ ہم بادل کی پانی کی طرح ہیں۔ فنحن، ہم، کماء المزن، بارش کی پانی، یعنی مزن کہتے ہیں بادلوں کو، تو بادل سے جو بارش برستی ہے، ہماری مثال وہی ہے۔ ما فی نصابنا، ما فی نصابنا، ہماری نسل میں کوئی پلیدگی اور کوئی کن نہیں ہے۔ کہامن، کہامن کہتے ہیں، اور نہ ولا فینا یعد بخیل، وما فی نصابنا کہامن، کہام سے مراد یہی ہے بلید یا پلیدگی یا برا، ایسا سر جو کہ برائی کا سر ہو۔ فنحن کماء المزن، ہم بارش کی طرح ہیں۔ ما فی نصابنا، ما فی نسلنا، کہامن برائی والا یا پلید آدمی یا کمینہ، ولا فینا، اور ہم میں نہیں ہے، یعد ایسا کوئی آدمی جس کا شمار ہوتا ہو بخیلو، بخلا میں سے۔ ولا فینا یعد بخیلو، اور نہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے یعد یحسب، وہ حساب میں آتا ہے، بخلا کی صف میں آتا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سبق میں اتنا ہی، باقی کے اشعار اگلے سبق میں لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔